الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، آج ہمارا درس فقہ ہے، فقہ حنفی۔ اور اس میں یہ مضمون آ گیا ہے نفلی نمازوں کا۔ اس کے بعد پھر بیمار کی نماز ہے، اس کے بعد مسافر کی نماز ہے، سجدہ شکر ہے، اور بہت سارے السلام علیکم سر، موبائل پہ ہوں۔ کیا کہہ رہی ہیں لڑکی، شور شرابہ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ برتن توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب، یہ کیا لڑکی ہے۔ اچھا، تو کیا میں کہہ رہا تھا، میں یہ نفلی نوافل جو ہے، نفلی جو نمازیں ہیں ہماری، اس کی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن آخر میں ہم لوگ ایک آیت کریمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی تفسیر پڑھیں گے اور اس سے بھی کچھ مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نفلی نمازوں میں سب سے جو افضل نماز ہے وہ ہے تہجد کی نماز، جس میں لوگ سوئے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے جاگتے ہیں۔ سب سے افضل نماز ہے یہ۔ نماز تہجد، تہجد کا لفظ خود یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے بعض علماء کرام نے، آدھے علماء کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، شرط نہیں ہے۔ بہرحال سو کے اٹھنا یہ سنت انبیاء ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ حضرت نبی داود علیہ السلام کی جو نماز تھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی، اور انہوں نے اپنے رات کے 6 حصے کیے ہوئے تھے، 6 حصے انہوں نے کیے تھے، اور آخری حصے میں سویا کرتے تھے۔ آخری حصے میں یعنی کہ جس کو ہم تہجد کہتے ہیں اس میں وہ سویا کرتے تھے، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں یعنی کہ صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ آرام کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی رات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا، مغرب سے لے کر صبح صادق تک انہوں نے اس کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے نماز کے، اس میں آپ سویا کرتے تھے، پھر جاگتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پھر سوتے تھے، پھر جاگتے تھے نماز کے لیے۔ تو یہی طریقہ کار داؤد علیہ السلام کا روزوں کے متعلق بھی تھا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس سے جو نفس کو مشقت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا پسند آئی بہت زیادہ، اور اللہ پاک نے بزبان رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز اور ان کا روزہ بہت پسند ہے۔ تو تہجد کے لیے سونا جو ہے یہ افضل ترین ہے، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو۔ بستر سے اٹھنا یہ ہے آپ کی اصل ایمانی جو جذبہ ہوتا ہے وہ۔ تہجد کی نماز کے 2 رکعاتیں ہوتی ہیں اگر لمبی ہوں تو، ورنہ جیسے حضرت عثمان غنی ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کر دیتے، ایک رکعت میں۔ 2 رکعتوں میں قرآن مجید ختم کرنا بھی صحابہ کرام سے اور تابعین سے، امام اعظم وغیرہ سے روایت ہے۔ عثمان غنی کا بہت آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو 2 رکعت نماز میں ختم کیا کرتے تھے۔ تو جن کی نمازیں 2 رکعت، ایسی 2 رکعتیں ہوں کہ پورا قرآن مجید ختم کریں، تو 2 رکعتیں ان کے لیے کافی ہے۔ لمبی لمبی ہم تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن لمبی اگر رکعتیں ہوں تو 2 ہی کافی ہیں۔ اس کے بعد آپ تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، مناجات سب سے بہترین ہے، مناجات کا وقت ہے وہ، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا۔ اور اس پہ میں بہت ترغیب دیتا ہوں آپ سب کو بھی، دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ اور خوبصورت طریقہ اور لذیذ ترین طریقہ وہ مناجات کا ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ یہ اولو العزم پیغمبروں کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے سمجھانا جیسے آپ کسی ہمدرد کو سمجھاتے ہیں، آپ ایسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔
اس کو مناجات کہتے ہیں۔ تو مناجات کی بات پھر آ گئی تو پھر میں کہوں گا، میں نے ایک دفعہ شروع بھی کروا دیا تھا وہ حضرت امام زین العابدین کی مناجات، تاکہ آپ کو کچھ نمونہ ملے کہ کیا باتیں کرتے تھے یہ، کیسے اولیاء اللہ جو ہے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ پھر ہم نے شاید چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح ہم ابھی تصوف میں کتابیں پڑھیں گے، اس میں آپ کو مناجات دکھائی دیں گے انشاءاللہ کیا باتیں کرتے تھے۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ 2 رکعت ہو تو لمبی رکعتیں ہوں، ورنہ پھر 8 رکعتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی کر کے پڑھنا یہ سنت ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں یہ ہوتی تھی اس کی تہجد کی ہوتی تھی، اور 3 رکعتیں اس کی وتر کی ہو جاتی تھی۔ مشائخ کے ہاں 12 رکعت کا معمول بھی پایا جاتا ہے، 2 2 رکعتیں کر کے، ٹھیک ہے، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں۔ بعد نماز عشاء سو کر جس وقت بھی اٹھ جائیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سونا چاہیے عشاء کے بعد فرض نماز پڑھ کے۔ سنتیں بھی ساتھ میں دیکھیں، یہ سنتیں جو 2 رکعت ہے نا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے تہجد کے لیے۔ ہاں یہ بھی اچھا مسئلہ ہے یار، سمجھنے والا ہے کہ ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد رسول پاک 2 رکعت ساتھ میں پڑھا کرتے تھے نوافل، یعنی جو ہمارے لیے سنتیں بن گئی ہیں۔ اسی لیے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ فجر کی فرض سے پہلے ہیں، ظہر کی بعد میں ہیں، عصر کی پہلے ہیں، اور مغرب کے بعد کی ہیں، عشاء کے بعد کی ہیں۔ تو آپ عشاء کے فرض پڑھ کے 2 رکعت سنت پڑھیں، اور اس کے بعد تہجد کے لیے وطر کو چھوڑ دیں آپ۔ ہاں یہ طریقہ اچھا ہے، شاباش، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ بہتر وقت 2 ہے۔ کون سا وقت؟ نصف شب یا آخری شب۔ نصف شب جو میں نے بتایا آپ کو کہ نصف شب کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ سو گئے، نصف شب میں آپ جاگ گئے، تہجد پڑھی، تلاوت کی، مناجات ہو گئی، اس کے بعد پھر سو جائیں آخری شب میں، اور پھر فجر کے لیے اٹھے، تو پھر مزہ آئے نا، پھر مزہ آئے۔ یہ افضل ترین وقت ہے۔ اور یا پھر ایسا کریں، آخری وقت آخری شب میں اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، چونکہ تہجد کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک کا ہے، تو آپ اٹھیں، آپ تہجد پڑھیں، اس کے بعد بس فجر کی اذان ہو جائے گی، تو اذان آپ سن کے سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، سو جائیں۔ اگر آپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور آپ کو ایسا ہو، اگر جماعت کے ساتھ انتظار کرنا ہے تو پھر آپ بیٹھے رہیں، اور صبح صادق کے بعد تلاوت کریں، جماعت تک ذکر اذکار کریں۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو وتر رات کو چھوڑ سکتے ہیں، اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یوں کل 11 رکعتیں بن جائیں گی، ورنہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ جس کو یقین نہیں ہونا کہ میں نے اٹھ سکتا ہوں یا نہیں، تو وہ وتر کو پڑھ لے، بس وتر پڑھ لے عشاء کے ساتھ، ہاں تہجد میں جاگ گیا تو 8 رکعتیں پڑھ لے، 12 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ نماز تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے، انوار اور تجلیات کا خاص وقت ہے۔ احادیث نبوی میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نوافل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داود علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں پھر سو جاتے، چھٹے حصے میں پھر سو جاتے۔ آپ اپنی گھڑی کو دیکھو یار، کوئی آپ میں سے ہے سمجھدار آدمی؟ کون ہے آپ میں سمجھدار آدمی؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھو گھڑی کو نکالو، گھڑی کو دیکھو مغرب کس وقت ہو رہی ہے، پھر ٹائم دیکھو، اس کا صبح صادق کا وقت دیکھو، ٹھیک ہے، اس رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر دو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جب آدھی رات کو اٹھو گے، درمیانہ ٹائم ہوگا اس میں اٹھو، نمازیں پڑھو، جو بھی کرنا، پھر سو جاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر فجر کے لیے اٹھو۔ یہ صلاۃ داودی نماز ہے، مشکل کام ہے یہ بہت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو کتابیں ہیں، مسلم، ترمذی، ابن حبان، احمد، دارمی، بیہقی، ابو یعلا، شعب الایمان میں
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ آ گئی آپ کو نا کہ نوافل میں سب سے اعلیٰ نماز تہجد کی ہے۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا تہجد کے بغیر، کوئی عالم عارف باللہ نہیں بن سکتا جب تک وہ تہجد نہ پڑھے۔ تہجد دروازہ ہے، یہی آہ سحر گاہی کے بغیر کوئی رومی نہیں بنتا، علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ نہ ہی کوئی رازی بنتا ہے، نہ غزالی بنے گا، نہ جامی بن سکتا ہے۔ یہ آہ سحر گاہی بہت لازم ہے ہر لیڈر کے لیے۔ کوئی دنیا کا لیڈر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تہجد نہ پڑھے۔ تہجد پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ یہ سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرز کو پڑھنا چاہیے تہجد۔ صحیح بخاری میں بھی اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات جب پچھلی تہائی باقی رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ، اچھا یہ سنیں ذرا، حضور نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ رات جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے، آخری تہائی، ٹھیک ہے، تہائی، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اسے بخش دوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا شرف نماز تہجد ہے اور افتخار لوگوں سے استغنا ہے۔ استغنا دو چیزیں ہیں بھائی، مومن کی عزت نماز تہجد سے ہے، اور افتخار یعنی فخر کی بات کیا ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے، کہ لوگوں کی طرف نہ ہاتھ پھیلائے، لوگوں کی طرف نہ دیکھتا رہے مدد کے لیے، تعریف کے لیے، شاباشی کے لیے، نہیں، چھوڑ دو، سب سے بے نیاز ہو جاؤ۔ بڑی اچھی پیاری حدیث پاک۔ اسی طرح سنن ترمذی میں ابن ماجہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، عبداللہ بن السلام سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو سلام کرنا عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن السلام یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ویسے یہ تو انہوں نے شارٹ کٹ کر کے آپ کو بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی بات جو رسول اللہ سے سنی ہے نا، پہلی دفعہ جب مجھے پتہ لگا کہ اللہ کے نبی ہیں یہ، تو جو پہلی بات میں نے سنی وہ یہ بات میں نے سنی تھی کہ آپ فرما رہے تھے سلام کو عام کرو۔ کتنی پیاری بات ہے اگر کوئی پہلی دفعہ سنے گا۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت لسٹ عطا فرمائی ہے آپ نے یار۔ اگر آپ کوئی اچھا نیک انسان بننا چاہتا ہے نا، وہ یہ اپنے گھر کے دیوار پہ لگا لے بس کہ میں سلام کو عام کروں گا، جس کو جانوں گا نہیں جانوں گا، جو میرا دشمن ہے میرا دوست ہے، سب کو سلام کروں گا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ ہر ایک پہ نظر رکھا کرو، ایسا نہیں کہ صرف غریب مسکین کو دیکھتے رہو کہ یہ کھانا اس کو کھانا کھلانا چاہیے کہ نہیں۔ بھائی دیکھو ٹائی کوٹ میں بھی نا لوگ بھوکے ہوتے ہیں بےچارے، ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے۔ ارے میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، اب اچھے اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن وہ غریب ہوتے ہیں بےچارے، کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ تو اپنے ارد گرد نظر دوڑایا کریں اور کھانا کھلائیں لوگوں کو، یہ لسٹ میں شامل رکھے کہ میں نے ایک دن ضرور، میں دن میں ایک بندے کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو بھی میں کچھ دوں گا بس، یہ لسٹ میں شامل رکھیں۔ پھر رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں، بھئی لسٹ بنائیں رشتہ داروں کی، اور یہ بطور اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہ میں نے جنت میں جانا ہے بس، تو رشتہ داروں کی لسٹ بناؤ اور باری باری لوگوں سے سلام دعا رکھو، آنا جانا رکھو، آپ جس طرح بھی اچھا سمجھ سکتے ہیں، جو بھی دستور کے مطابق ہے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ اور یعنی کہ وہی بات ہے کہ سلام کا جواب دو، دعوت دیں تو دعوت قبول کرو، بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کرنے چلے جایا کریں، مر جائیں تو جنازے میں چلے جایا کریں۔ یہی حقوق ہوتے ہیں انسان کے انسان پہ۔ اچھا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں۔ اب یہ
کام کبھی تو کر کے دیکھیں، کبھی اٹھ کے دیکھیں ذرا رات کے وقت اور نماز پڑھیں۔ سب سے زیادہ جو لوگوں کو نیند آ رہی ہے اس وقت میں 2025 میں، وہ رات کا آخری پہر ہے، جس میں لوگ سونا چاہتے ہیں اور شیطان سب کو سلا دیتا ہے، یعنی آخری وقت میں آ کر۔ پتہ نہیں شیطان بھی اس وقت سوتا ہے کیا کرتا ہے خبیث، پتہ نہیں اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ اس وقت سب کو سلا دیتا ہے۔ تو وہ وقت تلاش کرو اور اس وقت میں اٹھ کے نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، جو بھی آتا ہے زبان سے، بس آپ وہ کہو سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہو الحمدللہ، تیرا شکر ہے رب، تیرے ہر سانس کے لیے شکریہ، تیرے ہر روپے کے لیے تیرا شکریہ، میری بچپن، میری جوانی، ہر ایک خون کے قطرے کے لیے جو مجھے زندہ رکھتی ہے اس کے لیے شکریہ تیرا۔ ہر ایسے باتیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، ایسے باتیں طویل کرو، ایسے طویل کرو، ایسے طویل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طویل کی۔ اللہ پاک نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو انہوں نے لمبی لسٹ بتائی اللہ تعالیٰ کو، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں اپنے بکریوں کو چراتا ہوں، اور یہ میں تکیہ بناتا ہوں، اور بھی بہت فائدہ ہے اس میں۔ ایسے نا لمبی باتیں کرنا، یہ باتیں کرنی، یہ مناجات ہیں بس۔ کوہ طور پہ یہی باتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ بھی کبھی سوچتے ہیں کیا کیا باتیں ہوتی تھی؟ بہت ساری باتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں۔ کبھی مجھے یہ لڑکیاں مجھے یاد نہیں کرواتی کچھ بھی نا، کبھی یاد کروائیں تو میں آپ کو یہ احادیث سناؤں، میں یہ اللہ تعالیٰ سے کلام کی اور کیا باتیں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی الگ سے ایک مسند بنا دیں گے، مسند موسیٰ علیہ السلام کی احادیث، تو کیا باتیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ سے۔ بندہ وہ نکالے پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، آپ کو خود باتیں کرنا آ جائیں گی۔ آپ ایک دفعہ بیٹھیں، بس ایک دفعہ بیٹھ کے اللہ سے گپے لگائیں، ٹھیک ہے، سرگوشیاں کریں اللہ تعالیٰ سے، مزہ آئے گا آپ کو۔ میں یہ بہت سپیڈی جو ہے وہ جو ہے نا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے سے تعلق بنانے کا اور قربت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ۔ ہائے ربا، اور آخری چیز ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس لسٹ سے، 1 2 3 4 چار چیزیں ہیں صرف لسٹ میں، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، بس مزہ آ جائے گا۔ صحیح حدیث شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بتاؤں میں آپ کو، یہ عبداللہ بن سلام کا میں نے کہا نا کہ یہ اس شروع کے دن تھے اسلام لانے کے، یعنی پہلا دن تھا، پہلی حدیث یہ سنی انہوں نے کہ میں مسلمان کیسے ہوا تھا اور یہ میں نے کیسے دیکھا۔ تو اب دیکھو آپ نا اپنے، یار کیا بات ہے، میں کب سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے نفس کو مدنی نہ بنائیں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو نفس کو مدنی بنا کے نہ رکھیں، مدنی ہونے سے وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ مدنی میں احکامات نازل ہو گئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، بہت سارے جو ہے نا وہاں پہ ہو، بہت سارے آپ کو امر ملتے ہیں، حکم ملتے ہیں مدنی۔ آپ نفس کو مکی بنائیں، ٹھیک ہے، مکی بنائیں، آہستہ آہستہ نفس پہ 1 2 چیزیں ڈالیں، پھر دوسری چیز پہ چوتھی، ایسے نا عادی ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے ایسے بنو جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام تھے، کہ یہ باتیں سنی تو کہا 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو بس نفس کو یہی سمجھا کے اس پہ عمل شروع کر دو، اور بس یہ لسٹ لکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک اور بڑی خوبصورت لسٹ ہے، پتہ نہیں آپ کو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے۔ یہ جو پارہ ہے، 18واں پارہ ہے، 18واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، یہ پتہ نہیں کب آئے گا ہمارے اس میں، ہماری تفسیر میں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ نا اس کو ایک دفعہ نا نوٹ کر لیں کہ یار ایک لسٹ ہے، جو رب تعالیٰ نے عطا کی ہے ہمیں، اور وہ بہترین قسم کی لسٹ ہے جو کہ کوئی بندہ اس کو فالو کر کے بہترین انسان بن سکتا ہے۔ یہ 18واں پارہ ہے، 18واں پارہ، اور یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورہ المؤمنون شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ یہ 18واں پارہ ہے میرے خیال میں، مجھے جتنا مجھے یاد آ رہا ہے 18واں پارہ ہے، یہاں کہیں لکھا نہیں ہوا۔ تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے۔ اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہے، پوری لسٹ دی ہے، 10 آیات ہیں، 10 آیات، ٹھیک ہے۔ تو 10 آیات ایسی زبردست آیات ہیں کہ نہ پوچھیں۔ آپ نے فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہے، جس نے ان میں مذکورہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
پھر آپ نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک اس کو پڑھا. آپ دیکھا آپ نے. اور یہ وہی جب نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہو رہی تھی صحابہ کرام نے اس کی آواز بھی سنی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جب ختم ہو گئی تو رسول اللہ نے قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, یا اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا, کمی نہ فرمانا, ہمیں عزت دینا, ہمیں ذلیل نہ کرنا, ہمیں عطا فرمانا, محروم نہ رکھنا, ہمیں چن لینا اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چننا. اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. سبحان اللہ تعالی. تو یہ 10 آیات ہیں جو کہ ہر مومن کو پڑھنی چاہیے. کوئی بندہ بھی جو خود کو مومن کہتا ہے اور اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ یہ 10 آیات رکھے ذہن میں. ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی اچھا ہے. تو یہ لسٹ بھی اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. بہرحال اس حدیث میں ہمیں کیا چاہیے آج؟ تہجد کی نماز, کہ جنتیوں کی نماز ہے یہ تہجد. اف, یا رب یا رب یا رب, یہ بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی. یہ رات ہے, رات جو ہم پہ آتی ہے, اگر آپ تھوڑا سا اوپر جائیں گے نا تو یہ رات کا جو ٹائم ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ کے لیے. اوفو, یہ باتیں کتنی مشکل باتیں کر رہا ہوں میں یار. کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کیا میں باتیں کرنے لگ جاتا ہوں. دیکھو یہ جو اسپیس پہ جاتے ہیں نا لوگ, اسپیس پہ جاتے ہیں, یہ اسپیس پہ جانے والے یہ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد سورج کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈوب جاتا ہے پھر نکل آتا ہے, ڈوبتا ہے نکلتا ہے. یہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے, 1.5 گھنٹہ اگر ہم کہیں تو 18 بار یا 19 بار سورج کو ڈوبتا اور چڑھتا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اسپیس والے جب اسپیس پہ جاتے ہیں, یہ جو خلائی شٹل میں جاتے ہیں, چونکہ ان کی رفتار بہت سپیڈی ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا, شاید سائنس کا پتہ ہو آپ کو, کہ یہ جو راکٹ چلتا ہے ان کا, جو خلائی شٹل ہوتی ہے, یہ سپیڈ کی وجہ سے ہوا میں لٹکی ہوئی ہے, کہ یہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ 1.5 گھنٹے کا چکر لگا لے کے آتے ہیں دنیا سے, ایسے چکر لگا آتے ہیں, اتنی سپیڈ سے چلتے ہیں. تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو رات آتی ہے نا ہمارے اوپر آتی ہے, کبھی لمبی کبھی چھوٹی, اللہ پاک نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے راحت ہے, اس میں سکون ہے. اور بہت ساری تعریفیں کی اللہ تعالیٰ نے رات کی, بہت تعریفیں کی ہیں. ٹھیک ہے, سکون کے لیے میں نے بنائی ہے رات کو. اور پتہ نہیں لوگ کیا کرتے رہتے ہیں ساری رات. تو یہ سکون کے لیے رات ہوتی ہے. تو اب سمجھو بات کو, جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. ہم زمین پہ ہوتے ہیں تو راتیں ہماری 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں, ہماری 10-10 گھنٹے کی رات بھی ہوتی ہے. لیکن اگر تھوڑے سے اوپر جاتے ہیں تو پھر راتیں جو ہے 1.5 گھنٹہ کی ہو جائیں گی. وہ شٹل والے ان کو تو سورج نکل رہا ہے, چڑھ رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے بار بار. ٹھیک ہے جی. اگر اس سے بھی اوپر چلے جائیں گے تو یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. وہ کیا بات ہے, یہ معنی ہی نہیں رکھتا. سورج کا آنا جانا, سورج کہاں ہے, دائیں ہے بائیں ہے, یہ رات کہاں ہے, دن کہاں ہے, یہ معنی ہی ختم ہو جائے گا سرے سے, کچھ بھی نہیں بچے گا. تو سمجھو بات کو, اس بات کو سمجھو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا یہ جو کھیل ہے نا, یہ ڈیزائن جو ہوا ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے ہوا ہے. اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اس زمین میں, ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ختم ہو جائے گا یہ سارا. اوفو, کیا بتاؤں, کیسے سمجھاؤں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے بتاؤں یہ بات. دیکھو ایسا ہے کہ ایک وقت ہے جو تم پہ بہت کڑا وقت آ جاتا ہے, غربت آتی ہے, تمہارے جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے, بالکل پیسہ نہیں تمہارے جیب میں. ٹھیک ہے, اس کو انجوائے کرو, اس کو گزارو, اس چیز کو دیکھو. تمہارے جیب میں پیسہ نہیں ہے, تمہاری کیفیتیں کیا ہے اس وقت کی. ٹھیک ہے, اس کو انجوائے کرو, اس کو کیش کراؤ. کیسے کیش کراؤ میں بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ کیسے کیش کراؤں, میں سمجھ نہیں آئی مجھے, میں آپ کو میں کیا سمجھاؤں گا. لیکن اس کو کیش کرنے والا ٹائم ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ ٹائم ختم ہو جائے گا, تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے میرے بھائی. ہر وقت تمہارے جیب میں پیسے ہوں گے, ہر وقت تمہارے جیب میں پیسے ہوں گے. پھر یہ وقت نہیں آئے گا. سمجھو, اس کی قدر کرو. یہ تمہارے جیب میں پیسے نہیں ہیں, سمجھو بات کو. اسی طرح بھوک ہے, جب تم بھوکے ہوتے ہو نا, اس ٹائم کو انجوائے کرو, اس کو گزارو, اس وقت کو قدر کرو اس کی, جب تم بھوکے ہوتے ہو. اسی طرح جب تمہیں نیند آ رہی ہوتی ہے, وہ تمہیں تکلیف کا ایک لمحہ ہوتا ہے, لیکن اس کو تم انجوائے کرو اور اس کو گزارو, اس کو سمجھو کہ وہ کیوں رب تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے, یہ عطا کی ہے مجھ پہ.
اب وہ ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا تم آرام سے بستروں پہ سویا کرو گے، کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی بہترین وقت ہے کہ جس میں جنت لوگ پا لیتے ہیں۔ رات کے وقت نماز پڑھنا اور رات کے وقت اللہ کو یاد کرنا، اس کے لیے دیکھو ضروری نہیں کہ آپ جا کے اٹھ کے وضو کر کے آئے، رات کو جاگ گئے، رات کو تھوڑی دیر فکر کرو، غور کرو، چند آیتیں ایسے 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 ذہن میں لے کے آؤ، کچھ نشانیاں رب تعالیٰ کی، کچھ اللہ سے باتیں کرو، اللہ کی تسبیح کرو، بستر پہ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہو، مجھ جیسا سست بندہ ایسے بھی کرتے ہیں نا، ایسے کر لیا کرو۔ رسول اللہ بستر پہ لیٹے لیٹے آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ آل عمران کی آخری آیت، اس کا مطلب وہ فکر کے لیے تھی، وہ آیتیں ساری فکر کی، دعاؤں کی ہے۔ تو بستر پہ لیٹے لیٹے بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ وہ وقت تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، جائے نماز پہ بیٹھنا ہے تو تبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، نہیں بھائی، یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ تجلی فرما رہا ہے اپنے شان کے لائق، تو بس اللہ تعالیٰ سے بات کرو، یہی ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ رات کا تمہارے لیے، یہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بس سمجھ لو بات کو۔ یہ تمہارا رات کو اٹھنا، یہ تمہارے لیے مزہ ہونا چاہیے اس میں، رات کو اٹھنا، یعنی یہ ختم ہو جائے گا، ایک وقت ایسے آ جائے گا کہ یہ رات کا اٹھنا کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ جیسے آج کل ہمارا ہو چکا ہے کہ اب نہ کوئی ہجر ہے اور نہ ہی کوئی وصال ہے، سب کچھ آن لائن چل رہا ہے، سب کچھ آن لائن چل رہا ہے، تو اب وہ ختم ہو چکا ہے، وہ لذتیں ختم ہو گئی جو لوگ ہجر میں رویا کرتے تھے اور محبوب کی جدائیاں ہوتی تھی۔ اب تو کیا جدائیاں ہیں، دو چار فلمیں دیکھو رات گزر جاتی ہیں، دو چار گانے سن لے تو ختم، رات ختم، مزے ہی ختم۔ بات سمجھو، اس کو وہ جو درد میں جو مزہ ہے اور جو قیمتی لمحات ہوتے ہیں درد والے، تکلیف والے، اس کو کیش کرانا ہوتا ہے، اس کو آپ نے جو ہے انٹرٹین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیسے کرنا ہوگا پھر، یہ اب انسان کی اپنی کچھ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود ودیت کی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہاں کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے نفس کو اچھا اور برا سب بتا دیا ہے، نفس کو، ہر نفس کو اللہ تعالیٰ نہ سمجھا دیتا ہے کہ کرنا کیا ہے تمہیں، کس چیز سے میں ملنے والا ہوں، کس چیز سے تمہاری راحت ہے، کہاں سکون ہے، کہاں قرار ہے۔ انسان خود سے پھر چوز کرتا ہے بے قراری کو یا قرار کو، ساری چیزوں کو۔ یہ معنی پھر نہیں رکھتی، ایک وقت آ جائے گا یہ چیزیں معنی نہیں رکھیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھو اس بات کو کہ یہ جو رات کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہیں اور تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ تمہیں جنت میں داخل کرا دے گا۔ یہ پیغمبروں کی نماز ہے، یہ اولیاء اللہ کی نماز ہے، یہ امام غزالی کی نماز ہے، یہ رومی کی نماز ہے، جامی کی نماز ہے، یہ ان لوگوں کی نماز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے تھے۔ جب یہ وقت تھا کہ وہ راتیں ہوا کرتی تھیں، اب تو رات رات نہیں رہی۔ آپ کو اس چیز کا احساس ہے نا کہ رات رات نہیں رہی ہے، دن دن نہیں رہا ہے، کوئی مزہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ وہ جب راتیں رات ہوا کرتی تھی تب یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے کہ ان کی نمازیں ہیں۔ اوفو، بہت پیاری۔ تو یہ سب سے افضل نماز ہے تہجد کی نماز۔ تو کوئی ولی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تہجد کی نماز نہ پڑھے، خود پہ لازم نہ کرے۔ کوئی لیڈر، کوئی امام، کوئی قائد نہیں بن سکتا جب تک وہ تہجد پہ فوکس نہ کرے، اور تب جب تک وہ اس کا عادی نہ ہو جائے تہجد کا۔ اوفو، یہ بہت بہت پیاری نماز ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام بیہقی نے ایک حدیث شریف روایت کی ہے حضرت اسماء بنت یزید سے، اور حضرت اسماء بنت یزید کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑی دیدہ دلیر خاتون تھی، بڑی پہلوان خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اور جنگوں میں بھی جایا کرتی تھی۔ کتنے رومی اس نے مارے ہیں، اوف کیا مجاہدہ تھی ہے۔ اب وہ روایت کیا کر رہی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ دور ہوگا جب زمین کو تباہ کر دیا جائے گا اور ساری زمین بالکل ایسے پلیٹ بن جائے گی ساری، اور یہ جب یہ پروسیس چل رہا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہم کہاں ہوں گے جب یہ زمین، یہ ایک میدان بنائی جائے گی، چٹیل میدان ہوگا، تو کیسے ہم کہاں ہوں گے اس وقت؟ آپ نے فرمایا ہم پل صراط پہ ہوں گے اس وقت، پل صراط پہ، اور وہ اتنا لمبا وہ پروسیس ہے پل صراط والا، 3000 سال کا پروسیس ہے، 3500 سال کا بھی آیا، اتنا لمبا پروسیس ہے وہ، اور وہ زمین جو ہے وہ میدان بنائی جا رہی ہے اس کو،
उसको जो है वो चटियल मैदान कर देंगे। अब ये फरमाते हैं क़यामत के दिन लोग एक मैदान में जमा किए जाएंगे और उस वक़्त पुकारने वाला पुकारेगा, कहाँ हैं वो लोग जिनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा होती थी। ऐसे लोग खड़े हो गए जो थोड़े होंगे, ठीक है, ऐसे लोग खड़े होंगे उस वक़्त जो थोड़े होंगे उतने बड़े मजमे में, तो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। उसके बाद दूसरे लोगों का हिसाब शुरू होगा। सुभान अल्लाह ताला। ये बस नसीब की बातें हैं, जिसको मिल जाए। और ये किताबों से नहीं आती ये चीज, पता नहीं, ये भी अजीब बात है। ये आपको अच्छे माँ बाप सिखा सकते हैं, अच्छे उस्ताद सिखा सकते हैं, अच्छे मुर्शिद आपको तहज्जुद पे लगा सकते हैं। रात की शब बेदारी ये किसी के दिल की आहें होती है, दिल का एक, दिल की ना एक गर्मी होती है, सीने की गर्मी होती है जो तुम्हें मुंतकिल कर रहा होता है। वो माँ हो सकती है, वो बाप हो सकता है, वो मुर्शिद हो सकता है, कोई उस्ताद हो सकता है, जो तुम्हारे दिल में वही आग जो है वो जला दे, वो रोशनी पैदा कर दे जो कि उसके दिल में जो है शब बेदारियों से और तहज्जुद गुजारियों से जो है वो आई होती है। वो आपको ये करता होता है, आपको कन्वर्ट करता है। ये चीजें किताबों से नहीं आती। उलमाए कराम ये चीजें नमाजें वगैरह नहीं पढ़ते तहज्जुद की, समझ बात क्या ही है। सिर्फ वही उलमाए कराम नमाज पढ़ सकते हैं तहज्जुद की जिनका ताल्लुक किसी ऐसे ही दिल वाले के साथ हो। ये बात समझने वाली है। ये बात, इस तरह की बहुत सारे अमाल हैं, उनमें से एक अमल ये भी है, रात को जागने वाला। तो ये लोग बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे यार। उसके बाद दूसरे लोगों का हिसाब शुरू होगा। अल्लाह ताला हमें भी इसमें शामिल फरमाए और हमारा थोड़ा सा अमल कभी भी जो हम जागे हैं तो अल्लाह ताला उसको बहुत बना दे हमारे लिए। और अल्लाह करे कि हमें भी जब लिस्ट आए तो हम भी जो है उसमें शामिल हो तहज्जुद गुजारों में। उफ। इमाम ये अबू उमामा बाहिली हैं, सुहाबी हैं। वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामुल लैल, नमाज तहज्जुद को, यानी क़ियामुल लैल यानी कि रात की नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि ये गुज़िश्ता नेक लोगों का तरीका है, तुम्हारे रब का की कुर्बत का जरिया है, बुराइयों का कफ़ारा है और गुनाहों से रुकावट है। जो तहज्जुद गुजार होगा वो गुनाह से दूर रहता है, उसका दिल गुनाह का करता ही नहीं इस तरह से। ये चार चीजें देखो रात की नमाज के क्या क्या है। ये गुज़िश्ता नेक लोगों का, सालिहीन औलिया अल्लाह का तरीका है। देखो रखा ओ शब्द तो ये देखो अब नेक लोग जो सालिहीन थे उनका तरीक़ेकार रहा है। और ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ये गुज़िश्ता उम्मतों में से, यानी कि इसका मतलब है कि ये तहज्जुद की नमाज पहले भी औलिया अल्लाह का तरीका रहा है। नेक लोग औलिया अल्लाह हम कहते हैं ना, सालिहीन इसको कहते हैं अरबी में। और दूसरा फरमाया कि रब की कुर्बत का जरिया है, यानी रब के कुर्बत के तो बहुत सारे दरवाजे हैं लेकिन ये शॉर्ट वे है, जिस इसलिए तो आपको बताया है। और बुराइयों का कफारा है। ओहो, जितने भी गुनाह होते हैं वो रातों में होते हैं, यानी अक्सर गुनाह रातों में होते हैं, चुपके होते हैं, ठीक है। और ये जब अब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओगे उसी रात में जब तुम पिछली रात गुनाहों में थे, अब नमाज में खड़े हो गए तो वो तुम्हारे लिए कफारा बन जाएगी तुम्हारी रातों। ओफो, ये देखो इस बात को भी समझो कि जब तुम गुनाह करते हो तो एक वक्त तुम पे गवाह होता है। जैसे तुमने जोहर के वक्त गुनाह किया तो जोहर का वक्त भी तुम पे गवाह है कि तूने गुनाह किया उसमें, और वो भी कहता है क्या बंदा है ये, मेरे मेरे टाइम पे इसने गुनाह करना था। जैसे वो महीनों सारे महीने खड़े होंगे लाइन में और वो सारे बताएंगे कि इस बंदे ने गुनाह किया। ये टाइम भी गवाही देता है, ठीक है, टाइम भी कि इसने मेरे, इस जालिम ने मेरे मेरे ही वक्त में इसने गुनाह करना था। और दूसरा होता है स्पेस, जगह जो होती है वो भी गवाह देती है कि इसने यहां पर खड़े होके जो है इसने गुनाह किया। तो जब आप उसी देखो, जब भी आपके, कल हमने हदीस शरीफ पढ़ी है ना, आप जहां भी गुनाह करो ना
उस जगह जाकर कुछ नेक काम भी कर आओ, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा कफारा हो जाएगा। ये मैं आपसे खुद से बता रहा हूँ आपको। और जिस वक्त में तुमने गुनाह किया है ना, उस वक्त में कोई नेक ऐसा काम करो कि वो उस पर पर्दा डाल दे, कफारा बन जाए, बुराई खत्म हो जाए वहां से, तुम्हारे तुम्हारे अमल नामे से। बस समझे ना को, बस ये बात समझने वाली। इस तरह महीने भी होते हैं, महीनों में भी आपने एहतियात करनी होती है गुनाहों से, बहुत सारे महीने ऐसे। अच्छा चलो, बस ये इतनी सारी बातें थी, बहुत अहम बातें थी, लेकिन पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मेरे तो अभी ये ज़हन में था कि मैं उनको बहुत सारी नमाजें पढ़ाने लगा हूँ और ये तो ख़त्म हो जाएगा सारा टाइम, लेकिन ये तो एक ही नमाज हम पढ़ पाए हैं। और बहुत मुश्किल बातें थी, मुझे खुद समझ नहीं आई मैंने क्या कहा, क्या आपने सुना और क्या समझा। लेकिन चले इसको इंशाल्लाह ताला और भी आसान करेंगे इंशाल्लाह, और मजीद आने वाले दरसों में मजीद इसको आसान करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। अब मैं चाहता हूँ कि सर आप एक एक, जी जी सर एक सवाल है। जी प्लीज। सर तहज्जुद के टाइम आपने कहा है कि आखिरी तहज्जुद की नमाज के पढ़ने के बाद हम वितर पढ़ सकते हैं। हाँ तो कल आपने वितर का जो डिटेल्स बताई थी आपने, हाँ तफसील, तो अगर यानी अगर वक्त कम रह जाए तहज्जुद का और फजर का टाइम हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर वितर हमें किस तरह पढ़नी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। देखो भैया, ये जो वाजिब होता है ना, वाजिब ये फर्ज के नीचे होता है, ठीक है। इसकी दलील में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। यानी ये वाजिब और फर्ज बाकी अइम्मा के नजदीक एक ही है। वो फर्ज नहीं कहते, वो वाजिब ही कहते हैं। इमाम आजम के यहाँ फर्ज और वाजिब को थोड़ा सा ना फासला रखा गया है। फर्ज को सबसे ऊपर रखा गया है कि उसकी दलील कतई होती है, पक्की होती है, यूं समझ लें, ठीक है। और वाजिब की थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन वो भी फर्ज के दर्जे में होती है, ठीक है। ये जो हमारे फराइज है ना, ये हमेशा हम ये कहते रहे हैं कि ये जो तहज्जुद की नमाज है, अगरचे ये बहुत अफजल नमाज है, लेकिन ये फर्ज का मुकाबला नहीं करती, ना ही ये वितर का मुकाबला कर सकती है। उसका सवाब बहुत ज्यादा है फर्ज का, ज़हन में रखिएगा। और वितर का भी ऐसा ही है कि वितर का मकाम तहज्जुद से आला है, अफजल है। ये नवाफिल की लिस्ट में आपको बता रहा था, तहज्जुद और इशराक और चाश्त और ये सारी चीज, ये इसका सवाब जो है वो फराइज तक और वाजिबात तक नहीं पहुंचता। सबसे ज्यादा सवाब वाजिबात का और फराइज का होता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कोई नमाज कजा हुई है तो आप नवाफिल पढ़ने के, आपको नवाफिल नहीं पढ़ने चाहिए, आपको फराइज पढ़ने चाहिए। यानी तहज्जुद का वक़्त है, आप खड़े हो जाएं और 5 वक़्त की नमाज कजा पढ़ लें। कजा के कजाए उम्री पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने जो उम्र में कजा की है 5 नमाजें, मैं वो नमाज फजर की सुन और जोहर की पढ़ लो, फिर इस तरह की ना। मतलब ये है कि नवाफिल में मसरूफ नहीं होना आपने जब आपके जिम्मे फर्ज पड़ा हुआ हो। इसी तरह हमारे जिम्मे कुछ फराइज और भी हैं जो भी हमें पढ़ना चाह रहा हूँ, कि हमारे खानदान के कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे बेवकूफ किस्म के लोग हैं, सूफी हैं, वो भी बड़े नेक लोग होते हैं, सूफियत में और इबादत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि फराइज से मुंह मोड़ लेते हैं। ये बहुत खतरनाक है और ये बहुत दुख वाली बात है, और ये मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, अक्लमंद मुसलमान नहीं करेगा। मतलब यह है कि तहज्जुद तुम पढ़ो और तुम्हारे घर में कोई मर रहा है, तुम कहो मैंने तहज्जुद नहीं कजा करनी, तहज्जुद पढ़ूंगा तो अस्पताल लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। आग बुझानी है तो नवाफिल में मसरूफ हो गए। आप समझ लो बात कि मैं क्या, इसकी अहमियत कितनी है। ये नवाफिल की कोई हैसियत नहीं रहती जब आपके ऊपर फर्ज होते हैं, वाजिब होते हैं। तो आपने ये 2 रकात भी आप तहज्जुद पढ़ ली आपने ना, तो वो तहज्जुद तो अदा हो गया आपका, नमाज भी हो गई। आप अपने वक्त कम है तो वितर को आपने पक्का पूरा पढ़ना है, वितर को कज़ा नहीं करना। अगर किसी वजह से वितर कज़ा हो जाती है, यानी ये तो कज़ा नहीं, आप जाग रहे हैं और नवाफिल में मसरूफियत की वजह से या तिलावत की वजह से या वजीफा, जो तुम वजीफा किसी ने अगर आपको दिया हुआ कि ये वजीफा करना है तहज्जुद में, उसमें मशगूल नहीं होना। ये तो गुनाह में पढ़ने की बात है। गुनाह है ये कि आप जाग रहे हैं और कहे मैंने वजीफा पूरा करना है, मैंने तिलावत पूरी करनी है, पारा पूरा करना है, और मैंने नवाफिल पूरे करने हैं, और वो वितर आपके कज़ा हो गए। नहीं कज़ा कर सकते, आप कोई भी फर्ज नहीं आप छोड़ सकते। अच्छा, बफर्ज महाल अगर आप सोए रह गए, जैसे तहज्जुद के लिए आपने नमाजें छोड़ी थी, अब आप फजर के लिए जागे हैं, तो आपने फजर की नमाज से पहले वितर की कज़ा कर लें। आप वितर की कज़ा कर लें, किसी भी वजह से अगर कज़ा हो जाते हैं तो वितर की कज़ा कर लिया करें। वितर की कज़ा है, वो वाजिब है,
زندگی میں جب بھی آپ نمازیں پڑھو، بچپن کی نمازیں کیوں نہ ہو، یعنی جو آپ نے قضا کی ہیں جوانی میں، وہ بھی آپ جو ہیں اس میں بھی وطر پڑھا کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کی جب فدیہ دیا کریں گے تو 5 کا نہیں دیں گے، 6 کا دیں گے، 6 نمازوں کا وطر اس میں شامل ہوتا ہے، اس کا بھی فدیہ دیں گے۔ تو امید ہے کہ میں اس سوال کو سمجھا ہوں اور اس کا میں نے آپ کو جواب صحیح دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرائض میں مشغول رہیں۔ اچھا جی، ایک مسئلہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اپنے اس پہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ ضرور ایک آیت پڑھیں گے تاکہ اس کا ایک مسئلہ ضرور سمجھے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک آیت آپ کو ضرور پڑھاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا پارہ ہے سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات، اور جو والدات ہیں یعنی جو مائیں ہیں، عربی میں الف تا کے ساتھ جمع بنتی ہے مؤنث کی، طالبات، معلمات، عالمات، حافظات، ذاکرات، ساجدات، اسی طرح ہے والدات۔ اور جو والدہ ہیں، بچے کی جو مائیں ہیں، یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائیں۔ یاد رکھو احباب، یہاں پر ایک مسئلہ جو میں نے آپ کو عقیدے کا سمجھایا تھا، اب وہ بڑی اچھی بات آ گئی یہاں پر، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم سارا کچھ کہہ پاؤں، میں سارا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پوری آیت کا آپ کو تفسیر سمجھا سکوں۔ لیکن ایک عقیدے کا مسئلہ یہاں پہ وہ مجھے نظر آیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں۔ یہ دیکھو، والد اور والدہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ پیدا ہوتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ابو ہے اور امی ہے، یہ آپ کے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ابو آپ کے تایا ابو بھی ہو سکتے ہیں، چچا بھی آپ کے ابو ہو سکتے ہیں، آپ کے سسر بھی آپ کے ابو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اور بھی بہت سارے لوگوں کو ابو ابو کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، بہت سارے اور بھی ہیں ابو، لیکن والد جو ہوگا وہ آپ کا وہ ہوگا جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم نے کہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ابو کے بارے میں، جو کہ آزر تھے۔ آزر بت پرست تھے، بت تراشتے تھے، وہ ان کے والد نہیں تھے، ان سے ابراہیم پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح ہے، تارح، وہ اور ہیں۔ آزر جو تھے ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام پلے بڑے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے چچا کے پاس رہتے ہیں، تو وہ ابو ہیں، اب ہیں، وہ والد نہیں ہیں۔ تو ہم نے اس کو مختلف آیات سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یار یہ دیکھو، یہ آیت دیکھو، یہاں بھی چچا کے لیے ابو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے بہت ساری آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اب دیکھو ماں کے لیے بھی ایسے آ گیا ہے کہ جو امی ہوتی ہے، امہات ہوتی ہے، امہات آپ کی جو رضائی ماں ہوتی ہے وہ کہلا سکتی ہے، امی، ٹھیک ہے، کہلا سکتی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا یہ جو ام ایمن ہے، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، اور وہ خادمہ تھی رسول اللہ کے والد کی، اور پھر ماں کے پاس رہی، پھر رسول اللہ کے پاس رہی ساری زندگی، اور رسول اللہ نے فرمایا میری ماں کے بعد ماں ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائیں بنتی ہیں بعد میں، ٹھیک ہے، مائیں بہت ساری بن جاتی ہیں لیکن والدہ ایک ہوں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ آیات کیوں ایسی آ گئی دودھ پلانے والی؟ اصل میں یہ مسئلہ چل رہا ہے طلاق کا، کہ طلاق یافتہ عورتیں، جو ان کی طلاق ہو جاتی ہیں یا بیوہ ہو جاتی ہیں، اور ان کے بچے رہتے ہیں، بچے ہیں ان کے، تو بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی۔ اور یہ جو ہے دودھ پلانا عورت پہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ میں خواتین کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دودھ پلانا بچوں کو 2 سال، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ عورت جو مائیں جو ہیں وہ 2 سال دودھ پلائیں، یہ ماؤں پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ آج کل تو خواتین کہتی ہیں میرا فگر خراب ہو جاتا ہے اور میرے تو فیشن خراب ہوتا ہے، وہ تو اور مسئلے ہیں، لیکن وہ اصل میں ان پہ واجب بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ ہمارے کلچر میں بڑا برا مانا جاتا ہے اور اچھا نہیں سمجھا جاتا ایسی عورتوں کو جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ٹھیک ہے، لیکن ویسے یہ عام ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں اسلام میں یہ چیزیں چلتی ہیں، اور یہ جو حکم ہے وہ حکم ہی رہے گا۔ کوئی مسئلہ پوچھے گا تو ان کو یہی بتائیں گے ہم۔ عورتوں پہ، ماؤں پہ بچوں کو دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے جب اس کا بچے کا باپ غریب ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو کسی ماں کو دودھ پلانے کے لیے، کہ وہ ماں کو کہے کہ کسی عورت کو کہے کہ میرے بچے کو دودھ پلاؤ،
اس کے لیے اگر کوئی ماں رضائی ماں تلاش نہیں کر پاتا تو پھر بچے کو اذیت نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ جو اس کی سگی ماں ہے وہ دودھ پلائے گی، اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو بندہ بھی تم میں ارادہ کرے کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے، تو وہ 2 سال کی جو ہے وہ ٹائم ہے اس کا۔ اب دیکھو امام اعظم فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے دودھ پلانے کا یہ 30 مہینے ہیں، 30 مہینے یعنی 2.5 سال۔ اور امام محمد اور امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں صرف 2 سال ہیں، اللہ پاک نے فرمایا 2 سال، لیکن فتویٰ جو ہے وہ 2 سال کا ہی ہے، ٹھیک ہے، 2 سال دودھ پلانے کے ہیں، اس کے بعد دودھ پلانا نہیں ہے اور بچوں کو۔ لیکن 6 ماہ کا جو عرصہ ہے باقی بچتا ہے، اس میں امام ظفر کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں بچوں کو راضی کرتے ہیں اس بات پہ کہ دودھ کو چھوڑ کے وہ ٹھوس غذائیں کھانا شروع کریں، ٹائم لگتا ہے تو وہ چھڑانے میں 6 مہینے لگ جائیں گے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، اور پھر وہ جو احکامات چلتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو سکتا اور وہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ 30 مہینوں کے اندر ہوگا، 2.5 سال کے اندر ہوگا یہ جو رضاعت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں ذہن میں۔ یہ اور بھی بہت مسائل ہیں عورت کے دودھ پینے کے، اس سے بڑھ کر اگر کوئی ایج میں زیادہ ہے کوئی بندہ اور وہ کسی عورت کا دودھ پیے گا کسی بھی وجہ سے، بہن کا یا دادی کا نانی کا، ایسے ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فتویٰ جات لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے، بہت سارے سوال آتے ہیں۔ تو اگر تو وہ جو بچہ ہے وہ 2.5 سال سے بڑا ہو گیا ہے تو وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا بس۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، پھر ہم جب آئیں گے تو مسائل اس کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اچھا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اچھا یہاں دیکھیے ذرا ایک چیز جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، دیکھو اس جملے میں دیکھیے، یہ پہلا جملہ تھا، اب دوسرا جملہ دیکھیے اسی آیت کا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا لفظ یاد رکھے، کلچر کے مطابق، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق جو بچے کا باپ ہے وہ رزق دے گا، دونوں کو، ماں کو بھی دے گا اور بچے کو بھی دے گا، اور اس کا کپڑا بھی دے گا۔ ہم جسے کہتے ہیں نا روٹی کپڑا اور مکان، وہ یہاں پہ اللہ پاک نے رزق کا لکھا ہے کہ دستور کے مطابق عورتوں کو کپڑا بھی دے گا اور ساتھ میں رزق بھی دے گا ان کا، ٹھیک ہے جی، عورتوں کا، اور وہ دینا چاہیے ان کو۔ اچھا، یہ جو عورتیں ہیں جو عدت میں ہوں گی، جیسے کہ ہم طلاق کی بات کر رہے تھے، تو اگر عدت میں ہے وہ تو تب تک تو ٹھیک ہے، وہ جو ہے عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں لے سکتی، لیکن اگر طلاق دے دی ہے اور پھر بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ مطالبہ کر سکتی ہے پیسوں کا کہ مجھے پیسہ دو گے تو میں بچے کو دودھ پلاؤں گی ورنہ نہیں پلاؤں گی۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہاں پہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں سے۔ اب یہاں پہ جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب آپ، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے اور میرے دل میں بھی اتر جائے اور مجھے بھی یاد رہ جائے، آپ کو بھی یاد رہ جائے کہ جب بچے ہمارے ہوتے ہیں نا، والدین کے بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر نا، والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن والدین کے حقوق شروع ہوتے ہیں تب جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تھوڑا یا نابالغ ہی ہو لیکن سمجھدار ہو، تو تب بچوں کے جو ہے سمجھ آئے گی کہ میرے ماں باپ کے میرے اوپر حقوق ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بچے کے حقوق ہیں وہ پتہ کب شروع ہوتے ہیں؟ جب بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم شادی کرو، نکاح کے لیے لڑکی تلاش کرو، تو بچے کے لیے وہ ماں تلاش کرنا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا تعارف کرانے میں شرمائے نہ۔ اب دیکھو، بچہ تو بعد میں بڑا ہوگا، پیدا ہوگا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، مرد صرف لڑکی تلاش کر رہا ہے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ ایسے خاندان میں شادی کرنا کہ وہ ہلکا خاندان نہ ہو، ایسے کوئی طوائفوں میں تلاش نہ کر دینا، کوئی ایسے ٹی وی ڈراموں والی یا کوئی بچلن عورت نہ تلاش کرنا کہ بعد میں لڑکا جو کا بیٹا پیدا ہوگا وہ شرمائے، غیرت کھا جائے کہ میری ماں کون ہے اور کیا کرتی تھی جوانی میں اور کیا کرتی تھی۔ ایسی ماں تلاش نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ بچے کا حق وہاں سے شروع ہوا ہے۔
اس کے بعد جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس کا بھی اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کو مارا نہ جائے. 4 ماہ کا ہو گیا ہے، اب اس کو مارا نہ جائے. اب دادا کرو، اس کا نام رکھا جائے. اگر وہ فوت ہو گیا 4 ماہ کے بعد، اس کا نام ہونا چاہیے، یہ حق ہے اس کا. اندازہ کرو آپ. اچھا، بچہ پیدا ہو گیا، نام رکھنا ہے، اس کا ختنہ کرنا ہے، اس کے بال کاٹنے ہیں، اب کتنے سارے، اس کا عقیقہ کرنا ہے. ابھی بچہ چھوٹا سا ہے، اس کے کتنے حقوق ہیں ہمارے اوپر. تو اب میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ ہم دوبارہ بھی بات کریں گے، اور میں آپ کو بہت سارے واقعات بھی سناؤں گا آپ کو. لیکن یہ بات سمجھ لو سر دست کہ بچوں کے حقوق والدین کے حقوق سے زیادہ ہیں. ہم صرف یہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. بچوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا. یہ بہت غلط ہے. بچوں کے حقوق پہ بات ہونی چاہیے. انہوں نے ہی آگے معاشرہ سنبھالنا ہے، اور وہی تمہاری عزت کریں گے، وہی تمہارا نام روشن کریں گے. اسی نے تمہارے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. یہ تعلیم دینا تمہاری ذمہ داری تھی کہ بچوں کو سمجھاؤ کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے. جب میں مر رہا ہوں سورہ یاسین کیسے پڑھو گے؟ جب میں مر جاؤں تو میرے پیچھے تم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، میرے لیے حج بھی کرنا ہے، میرا قرض بھی ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بچوں کو سکھانی ہے. یہ حق ہے. تو جب آپ یہ نہیں سکھاؤ گے، بچوں کی تربیت نہیں کرو گے، اور اس کو بس ڈاکٹر بنانے میں لگ جاؤ گے، اور اس کو تعلیم لاڑ مکالے والی تعلیم ہے کہ اسکول بھیجو پھر کالج بھیجو، اسی پہ خرچہ کر رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ میں نے اسکول بھیج دیا تو بس میں تو بری ذمہ ہو گیا. تمہارا یہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں، اس میں تم نے حق ہی ادا نہیں کیا اس کا. وہ تو بیچارہ تم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تم نے تو اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ دین سکھایا، نہ اس کو دنیا سکھائی ہے. تم نے کیا سکھایا؟ تم نے وہ سکھایا جو یہاں سے کوسوں 7 سمندر دور کا قانون ہے، تم اسے وہ سکھا رہے ہو. تو تمہارے لیے وہ کیا فائدہ مند انسان بنے گا؟ معاشرے کے لیے کیا وہ فائدہ مند انسان بن سکے گا؟ اسی لیے ہم لوگوں کو بنیادی تعلیمات اپنے بچوں کو 7 سال تک بچوں کو داخل نہیں کرانا چاہیے اسکولوں میں. 7 سال تک ماں اس کو پڑھائے، اپنے عادات سے سکھائے. جو بچوں کو آپ کہتے ہیں تو اس سے زیادہ بچے دیکھ کر جو ہے وہ آپ سے سیکھتے ہیں اور اپنے عادات بناتے ہیں، اور اس پہ وہ 55 سال تک اس کو نہیں بھولتے. جو بچے نے نابالغ کی عمر میں اس نے سیکھا ہوتا ہے 55 سال تک نہیں بھولتا وہ. ٹھیک ہے، یہ ریسرچ ہے اس کی. اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ اس کے جو چھاپ لگ جاتی ہے نا اس کے ذہن پہ، وہ نہیں جاتی ماں باپ سے سیکھا ہوا. تو ماں فارغ ہی نہیں ہو رہی ہے آج کل، باپ فارغ ہی نہیں ہو رہا کمانے سے پیسے، اور ماں تو اور کام میں لگی ہوئی ہے. تو اب کون تربیت کرے گا؟ تو بچوں کے حقوق ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا ہے. حالانکہ بات چل رہی تھی طلاق کی، اب وہ طلاق ہو گئی ہے، بچہ بھی آئے گا اور اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. بچوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا. میرا یہ خیال ہے کہ 142 یا 43 حقوق والدین کے ہیں، اور 153 حقوق جو ہے 153 حقوق بچوں کے ہیں. تو بس ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب اس میں بہت سارے واقعات ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے میں آپ کو سمجھاؤں. یہ آیت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ واقعہ میں کچھ واقعات آپ کو سناؤں گا بعد میں انشاءاللہ. اللہ پاک نے فرمایا، تیسرا جملہ اس آیت کا، لا تکلف نفس الا وسعها. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا ہے ہم سب پہ. فرمایا، سند دے دی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے اس کی گنجائش کے مطابق حکم دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، نفس کو اتنا زیادہ بوجھ نہیں دیتا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہوئی ہے، یہ جگرا دیا ہے، یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بیوی کا رزق بھی باہر سے لے کے آتا ہے، اور اپنے بچوں کا، پورے کنبے کا رزق لے کے آتا ہے، اپنا بھی لے کے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں چیز رکھی ہوئی ہے. عورت پہ کیا ہے؟ عورت پہلا مدرسہ ہے بچے کا. وہ بچوں کی تربیت کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اور اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے گی، اور اس کے حقوق بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا کسی نفس کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں بوجھ ڈالتا. پھر آگے فرمایا چوتھا جملہ، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، کہ نہ کسی ماں کو بچے کے سبب سے تکلیف پہنچائی جائے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. یعنی یہ بچے کے درمیان میں بچہ ہوگا،
اب شوہر نے طلاق دے دی ہے عورت کو، اب عورت کہے میں نے بچے کو دودھ نہیں پلانا اور مجھے پیسے دو، باپ کے پاس پیسہ ہے نہیں دینے کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی ایک دوسرا بھی جو ہے ایک دوسرے پہ بوجھ نہ ڈالے، بچے کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کر بس جو کچھ بھی کرنا ہے کر، تو سمجھدار ہے تو کرتی رہے، ایسے نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت بہت مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے بچوں کو پڑھا کرنا، اسی لیے یہ دونوں کی ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مل کر بچوں کو پالیں گے۔ اور پھر فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر والد فوت ہو جائے خدا نخواستہ تو جو وارث ہوگا، یعنی چچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، جو بھی پھپھو اس کے پھوپھی ہے، اس کی جو بھی اس کا وارث ہوگا وہ بھی ایسے ہی کرے گا کہ وہ روٹی کپڑا مکان دے گا اس کو، بچے کو اس کی پرورش کے دوران۔ یہ بات ہے، یہ بھی اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ باپ اگر موجود نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار جو بھی ہوگا سرپرست وہ اس کا کرے گا۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور جب ماں باپ باہمی رضامندی اور صلاح مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ لیں، مسئلہ سمجھ لیں کہ دودھ پلانے کی جو کم سے کم ٹائم ہے نا وہ مختص نہیں ہے کہ 1 مہینہ پلانا، دودھ 2 مہینے، 4 مہینے، 10 مہینے، کتنے مہینے پلانا ہے اس کو دودھ، یہ کوئی مختص نہیں ہے، کوئی محدود نہیں کیا، اس کی لمٹ نہیں ہے۔ ہاں زیادہ کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 سال ہے یا 30 جو ہے وہ مہینے ہیں، وہ بات ہم نے کر لی، لیکن اب یہ یہاں پر ہے کہ کم سے کم اگر وہ دونوں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ بچہ اب سمجھدار ہو گیا ہے، یا بچہ کھا سکتا ہے، یا بچہ ایسے، یا ہم جو ہے کسی اور عورت کو رکھ لیتے ہیں یا دودھ چھڑا دیتے ہیں، تو اگر وہ راضی ہیں اور بچے کو تکلیف نہیں ہے تو دودھ چھڑا سکتے ہیں، اس میں درمیان میں بھی چھڑا سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اپنے بچوں کو ماں کے بجائے کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہو تو پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو وہ دستور کے مطابق ادا کر دیا کرو۔ دستور کے مطابق بار بار دستور آ رہا ہے، اسلام میں کلچر کی اپنی ایک بہت جگہ ہے، کلچر کو اپنانا۔ یہ جو ہمارے ظالموں نے آ کر ہماری میتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ہماری شادیوں کو بھی بے رنگ اور بے لذت کر دیا اور کہا یہ شریعت کے خلاف ہے، رسول اللہ نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، ان کو یہ نہیں پتا کہ کلچر بھی کوئی چیز ہے اسلام کے اندر، کلچر میں جو چیز بھی اسلام سے متصادم نہیں ہے وہ جائز ہے، یہ بات سمجھو اس بات کو۔ تو یہ مہندی لگانا کون روکتا ہے تمہیں مہندی لگانے سے؟ اسراف سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، وہ چیز متصادم آتی ہے۔ غیر مرد اور غیر عورت کو اگر وہ لگا رہے ہیں، مہندی لگا رہی ہیں تو وہ منع ہے، نہ کہ مہندی کو لگانا منع ہے۔ اس کو ہندوؤں سے جوڑنا، یہ ہندوؤں کو نہیں بلکہ یہ ہمارا کلچر، ہمارا ریجنل ہمارا کلچر ہے، تو کلچر کی اپنی جگہ ہے عرف کی، تو اس کو برباد نہ کرو۔ میوزک لگا سکتے ہیں شادیوں میں، کس نے منع کیا ہے تمہیں کہ میوزک نہ لگائے؟ رسول اللہ نے تو خود لوگوں کو بھیجا میوزک کے لیے کہ ہونا چاہیے اس میں شادیوں میں۔ تو یہ چیزیں ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہیں، تو یہ ہر جگہ دیکھ رہے بالمعروف بالمعروف بار بار آ رہا ہے کہ بھلے طریقے سے کلچر کے مطابق، دستور کے مطابق دیکھو چلو، ہر فیصلہ ایسے کرو تاکہ لوگ بھی انگلی نہ اٹھائے، یہ ضرور چیزیں دیکھا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو بھی تم کہتے ہو نا، جو بھی زبان سے کہتے ہو کہ میں تو اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا، یہ کم سے کم دل سے فتویٰ لے لیا کرو، جو بھی کرو دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، جو بھی فیصلہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے۔ یہ تھی آیت کریمہ 233 نمبر آیت تھی سورہ البقرہ کی، اور میں نے مختصراً چاہا کہ کچھ مسائل بیان کر دوں۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں بھی صحیح، اور بھی بہت سارے مسائل تھے، لیکن امید ہے کہ کم سے کم آیت کا مفہوم وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اتنا کافی ہے الحمدللہ۔ اور اسی پہ اختتام کر لیتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ دوستوں، آپ نے بہت ٹائم دیا، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔
اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. میں سوال جواب کے لیے پھر انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. اور آپ ایسے آتے رہیں. کل انشاءاللہ ہمارے عقیدے کی انشاءاللہ کلاس ہوگی. کل 9 بجے انشاءاللہ عقیدہ انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ ضرور اس میں بھی شرکت کیجیے گا, اور ساتھ میں تفسیر ایک آیت وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ ساتھ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا مل بیٹھنا, اور اللہ کرے کہ ہم سب جماعت کے ساتھ, سارے رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے جھنڈے تلے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, صالحین, سب کے ساتھ جنت میں ایک ساتھ چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.